السلام علیکم اسٹوڈنٹ سیکنڈ ایئر کلاس، کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں آپ کا ٹیچر غلام معین الدین۔ آج کا بیٹا جو ہمارا لیکچر ہے، لیکچر نمبر 45 ہے، چیپٹر نمبر 2 جو ہے وہ ہمارا چل رہا ہے، اس کے لانگ کوسچن کر رہے ہیں۔ آج کا جو کوسچن ہے، تحریک دیوبند پر لیکچر کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا اس مدرسے کا جو آغاز ہے وہ 20 مئی 1866 میں ہوا۔ اس مدرسے کا آغاز 20 مئی 1866 میں مولانا نانوتوی نے سہارنپور یعنی کہ یو پی کے قصبے دیوبند کی مسجد سے کیا، جہاں مسلمان جو تھے علماء اور اکابرین کی مشاورت کے لیے اکٹھے ہوئے تھے۔ دارالعلوم کے پہلے جو سرپرست تھے وہ مولانا محمد یعقوب نانوتوی تھے، اور اولین جو شاگرد تھے مولانا محمود الحسن تھے۔ پہلے 9 سال تک مدرسہ بالکل ابتدائی حالت میں رہا، پھر بعد میں 1876 میں نئی تعمیرات کے بعد آہستہ آہستہ ایک بڑے دارالعلوم اور نئے مرکز کی شکل اختیار کر گیا۔ اور اس کے بعد تحریک دیوبند کے مقاصد کیا تھے؟ تحریک دیوبند کے بیٹا مقاصد جو ہے اسلام کا احیاء، یعنی کہ برِ صغیر میں مسلمانوں کو دینی اور معاشرتی ان کی جو ہے وہ اصلاح کرنا، بدعات کا خاتمہ اور اصلاح اخلاق کے لیے مختلف تحریکیں برپا ہوں، اور ان تمام کا بنیادی مقصد دین کا احیاء، اسلام اور اسلامی علوم کی اشاعت اور جو ہے اسلامی علوم کا تحفظ تھا۔ اور اس لیے انہوں نے اپنا الگ نصاب بھی مرتب کیا، اور وقت کے تقاضوں کے مطابق تھا۔ دیوبند جو ہے وہ ایک ایسی جو ہے وہ تحریک تھی۔ اس کے بعد اس تحریک کا مقصد تبلیغ اسلام بھی تھا۔ عیسائی پادری اور مشنری ادارے 1857 کے بعد مسلمانوں کے نظام تعلیم کو تربیت کرنے کے لیے ایک ساتھ سرکاری سرپرستی میں کھلم کھلا عیسائیت کی تبلیغ کر رہے تھے، عیسائیت کی اشاعت کر رہے تھے۔ ایسی صورتحال میں مسلمانوں کو ایک جو ہے وہ تحریک کا جو ہے وہ بنانا ضروری تھا، اور جو تبلیغ اسلام اور عیسائیت کی تردید کا فریضہ جو ہے وہ سر انجام دے سکے۔ تحریک دیوبند نے ایسے علماء کی تیاری کا فریضہ جو ہے وہ بتدریج جو ہے وہ احسن طریقے سے نبھایا۔ اس کے بعد تحریک دیوبند کی خصوصیات: برِ صغیر کی مختلف تعلیمی روایات میں توازن، برِ صغیر کے اہم اسلامی ادارے اسلام کے میں تخصیص رکھتے تھے۔ یہ ادارے سکولات، منقولات اور علم الکلام کے حوالے سے الگ الگ رجحان اور قومی تشخص کے حامل تھے، اور دارالعلوم دیوبند میں علم کے ان تینوں پہلوؤں میں توازن قائم کرنے میں کامیاب کوشش کی گئی، جس سے دیوبند برِ صغیر میں مسلمانوں کی مجموعی سوچ اور اسلامی روایات کا نمائندہ ادارہ بن گیا۔ اس کے بعد اس کا ایک جو ہے وہ خصوصیت یہ بھی تھی کہ دینی تعلیم کا تحفظ۔ دیوبند کے قیام کا بنیادی مقصد دینی علم اور اسلامی تعلیمات کا تحفظ بھی تھا۔ دارالعلوم دیوبند نے یہ خدمت جو ہے وہ بڑے احسن طریقے سے سر انجام دی۔ بہت جلد یہ ادارہ دنیا اسلام میں دینی علوم کی اشاعت اور ترویج کا مرکز بن گیا۔ یہاں سے ہزاروں علماء اور طلباء فارغ التحصیل ہو کر نکلے، جنہوں نے اسلامی علوم کی ترویج اور اشاعت میں بھرپور کردار ادا کیا، اور لادینیت کے یلغار کے آگے بند باندھا اور بدعات کا خاتمہ کیا۔ اس کے بعد عملی فنون کی تعلیم۔
دارالعلوم دیوبند میں صرف مذہبی تعلیم ہی نہیں دی جاتی بلکہ لوگوں کو روزگار کے قابل بنانے کے لیے دیوبند میں مختلف فنون کی تربیت بھی دی جاتی تھی، جن میں طب کی تعلیم خاص طور پر اہم ہے۔ اس کے علاوہ خطاطی کی تعلیم، جلد سازی کی تعلیم، کپڑا بننے کی مہارتیں سکھانے پر بھی توجہ دی گئی، جس سے دارالعلوم کے پروگرام کی ہم آہنگی اور معاشی ضروریات سے ہم آہنگی کا رجحان سامنے آتا ہے۔ اس کے بعد مالی اور انتظامی پہلو۔ دارالعلوم دیوبند بنیادی طور پر ایک خدمتگار جو ہے ادارے کی حیثیت سے قائم ہوا۔ یہ حکومت مالی امداد کو دباؤ کے حربے کے طور پر استعمال نہ کر سکی۔ دیوبند نے اپنی داخلی آزادی کی خاطر حکومت سے مکمل لا تعلقی کا اظہار کیا اور نہ ہی جو ہے وہ یہ بھی فیصلہ کیا کہ حکومت سے کوئی امداد نہیں لی جائے گی۔ چندے کے لیے عام لوگوں سے جو ہے وہ رجوع کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور دارالعلوم کے طلباء اور اساتذہ سادہ زندگی گزارنے کے انداز نے انہیں عوام کے قریب تر کر دیا اور باہمی رابطوں اور تعلقات میں اضافہ ہوا اور تربیت عامہ کے مواقع پیدا ہوئے اور دارالعلوم کے انتظامی معاملات میں اسلام کی جو ہے وہ جمہوری اصول مشاورت کو اختیار کیا گیا۔ اس کے بعد دارالعلوم جو ہے وہ دیوبند کی ایک اور خصوصیت جذبہ حریت بھی تھی۔ اکابرین دیوبند کے سرفروش جو ہے وہ شانہ جذبے کی وجہ سے آزادی اور حریت کے رجحان تحریک دیوبند کے جو ہے وہ مزاج میں ہمیشہ سے شامل رہا۔ ہندوستان کی جد و جہد آزادی میں دیوبند کے علماء نے اہم کردار ادا کیا۔ اس کے بعد علماء اور اکابرین دیوبند نے اصلاح اخلاق اور تعمیر کردار کے میدان میں بہت جو ہے وہ کام کیا اور چنانچہ علم، فضل اور درس و تدریس کے ساتھ ساتھ دیوبند میں تقویٰ کی ایک جو ہے وہ فضا قائم رہی۔ اس کے بعد دارالعلوم دیوبند نے دیگر جو ہے وہ تعلیمی ادارے بنائے، دیگر علاقوں میں بنائے تاکہ اسلام کی تعلیم کو عام کیا جائے۔ اس کے بعد تصنیفی خدمات، دارالعلوم دیوبند نے جو ہے وہ تصنیفی خدمات بھی کیں، طرح طرح کی جو ہے وہ وقت کے تقاضوں کے حساب سے کتابیں بھی لکھی گئیں تاکہ وقت کے تقاضوں کو پورا کیا جا سکے، تاکہ انگریز کی یلغار کو جو ہے وہ ان کا سامنا کیا جائے، تاکہ جو انگریز اپنی تاریخ بدل کر مسلمانوں کو دبانے کی کوشش کر رہا تھا اس کا جو ہے وہ مقابلہ کیا جائے۔ آج کا بیٹا ہمارا یہی لیکچر تھا۔ اگر اس لیکچر میں آپ کو کسی بھی بات کی سمجھ نہیں آئی، آپ جو ہے وہ ہم سے اس ویڈیو کے نیچے کمنٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ آپ کا ٹیچر غلام معین الدین۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔